آج سے چند سال پہلے ایک فلم آئی تھی. ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی اس کے نام کر دی. تیرے نام تیرے نام. اور اس فلم نے ایک کرانتی لکھی تھی، اور وہ کرانتی تھی ہیئر سٹائل کی. اس کے بعد پھر ایک اور فلم آئی، اور اس فلم میں ڈائلاگ اتنے مشہور ہوئے کہ ہر ایک سلمان کے فین کی زبان پہ یہ ڈائلاگ تھا. ایک بار جو میں نے کمٹمنٹ کر دی، اس کے بعد تو میں خود کی بھی نہیں. اسی طرح ہم لوگ اکثر کسی نہ کسی سیلیبریٹی کو، کسی پولیٹیشین کو، کسی ایکٹر کو یا کسی کو بھی کاپی کرتے ہیں. اور یہ کاپی جو کرتے ہیں یہ کس لیے کرتے ہیں؟ کسی کی بولنے کی سٹائل، کسی کی چلنے کی سٹائل، کسی کی بات کرنے کا طریقہ، ان کو ہم اکثر کاپی کرتے رہتے ہیں. کسی کی ہیئر سٹائل کو، کسی کے کپڑے پہننے کے طریقے کو فالو کرتے ہیں ہم لوگ. اور یہ فالو ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح ایک ہستی ہیں جن کو سب سے زیادہ دنیا میں فالو کیا جاتا ہے، اور ان کے نام پہ اکثر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، اور وہ ہستی ہیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو طیبہ ولاگس. دوستوں، آپ آج سن رہے ہیں محمد یاسر کو، اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش یا عید میلاد النبی. تو دوستوں، سوال ہے کہ ہم عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، یا اس لیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اگر محبت ہے تو پھر محبت کا مطلب کیا ہے؟ ایک بار ذرا ان لوگوں کی محبت کو بھی یاد کرتے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جانوں کو قربان کیا یا اپنی جان کو داؤں پہ لگا دیا. مشہور صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جنہوں نے ہجرت کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا ایک جگرے والا کام کیا. اس وقت کام کیا یہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور آپ کو اپنا خلیفہ بنا کے مکہ میں گئے تاکہ جو امانتیں انہوں نے مکہ والوں سے لی تھی وہ امانتیں حضرت علی کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچا دیں. اور اس بستر پہ سوئے جس بستر پر کسی بھی وقت اہل مکہ والے حملہ کر سکتے تھے. تو کیونکہ حضرت علی کو اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور ان کی امانت کی فکر تھی. اسی طرح ایک اور صحابی حضرت ابوبکر صدیق، ان کے بھی عشق رسول کسی سے چھپا نہیں ہے. ایسے تمام صحابہ کرام کے واقعات آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے بیٹھے رہے. تو کیا آج کے وقت میں ہم ان تمام صحابیوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہو گئے ہیں، یا ان تمام تابعین، تبع تابعین یا اہل بیت سے زیادہ محبت کرنے والے ہو گئے ہیں؟ بے شک بالکل نہیں ہوں گے. ہم کسی کو اوپر انگلی نہیں اٹھا رہے کہ آپ عید میلاد النبی کیسے منائیں یا کیسے نہ منائیں. بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ مسجدوں کو اس دن اچھے سے بھریں، اور اس دن ہی نہیں، اس دن کے بعد بھی اچھے سے بھریں، درود و سلام کی کثرت کریں. اور جس طرح سے ہم اپنے چہیتے فلم ایکٹرز کو، پولیٹیشینز کو، یا جو بھی آپ کے سیلیبریٹیز ہیں یا جن کو بھی آپ فالو کرتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی فالو کیا جائے. جس طرح ہم اور سیلیبریٹیز کو فالو کرتے ہیں، ان کی ہیئر سٹائل کو، ان کے فیشن سینس کو، ان کی چلنے کی سٹائل کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی زندگی کو دیکھیں. ایسا نہیں کہ آپ کے ہیئر سٹائل چھپی ہوئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس پہننے کا طریقہ چھپا ہوا ہے. ہر ایک چیز، ہر ایک سنت لکھی ہوئی ہے. پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے ان علماء کرام سے رابطہ کریں جو آپ کی زندگی پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. ان لوگوں کے واقعات کو سنیں، بالکل آپ کی زندگی بدل جائے گی. تو فالو کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں وہ عکس پیدا کرنا ہے. صحابہ کرام نے وہ بیٹھتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے آس پاس جب صحابہ کرام بیٹھتے تھے پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھے ہیں اور صحابی کہاں بیٹھے ہیں.
اسی طرح سے ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بنانی ہے۔ بے شک ہم ان کی ہستی تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان عملوں کو اگر ہم جو عمل کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان عمل کو اگر ہم کاپی کریں تو بے شک ہم تھوڑا بہت تو فیضیاب ہو سکتے ہیں، اللہ کے محبوب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کی محبت۔ تو ہمیں عہد کرنا ہے اس 12 ربیع الاول کے موقع پہ کہ ہم اپنی زندگی میں حضور کی سیرت کو پڑھیں گے، نہیں پڑھ سکتے سنیں گے، اور ان سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسجد کو بھرنے کی کوشش کیجیے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، جسے ہم لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہم لوگ اس نماز کو ترک کیے بیٹھے ہیں۔ تو ناظرین، بس یہی عہد کرنا ہے ہم سب کو کہ اللہ کے سامنے جب جائیں تو اس صورت و سیرت کے ساتھ جائیں جو ان کو محبوب ہو، یعنی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی شکل و صورت میں ہم بھی اٹھائے جائیں تاکہ ان سے ہماری بھی شباہت ہو سکے، زیادہ نہ تھوڑی بہت ہو سکے۔ ایک اللہ کا بہت احسان و کرم ہے کہ ہم ان کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے دور زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ دور زمانہ کا مطلب یہ کہ جو آخری نبی کا دور ہے، یہ انہی کا دور چل رہا ہے، اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ بے شک ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہے، نہیں ان کو سنا ہے، لیکن ہم انہی کے دور کے ہیں، ہم انہی کی امت ہیں، تو ہمیں ان کی شبیہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بے شک ہم ان کے جیسے نہیں بن سکتے، ہم ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہیں، لیکن ہمیں ان کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے، اور محبوب بننا ہے اللہ کا تو ہمیں ان کی سنت فالو کرنا پڑے گا۔ بس اسی عہد کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اس ربیع الاول کے مہینے میں کچھ بڑی تبدیلی کر کے جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آج کا ولاگ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔